کچھ بھی نہیں ہے حضرت جی. لیکن قربان جاؤں ویکھ لو بابا جی خادم حسین حق ادا کر گئے جی. دیکھ لو حضرت جی بابا جی خادم حسین حق ادا کر ایک اور حضور دی نموس تے قربان ہو گئے حضرت. مرتے جانا ہی ہر کنے نہیں مرنا ہے لیکن کڈے دکھ دی گل ہے حضرت جی. کل جدوں مران گے تو لوگوں نے آ کے پوچھنا جی سلیمان کادے نہ مرے ہے جی ہارٹ اٹیک نہ مرے ہے جی فالج ہو گیا تو مر گیا ہے. کاش اعلان ہوئے حضور تے اللہ اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت چ مرے حضرت. ویکھ لو حضرت جی اپنا حق ادا کر گیا حضرت. اپنا حق ادا کر گیا حضرت. جان دی ہوئی تو اسی کی تھی حضرت. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. بابا جی اپنا حق ادا کر گئے. ویل چیئر تے بہ کے حق ادا کر گئے. ویکھ لو اسی اٹے کٹے موٹے چوٹے پھٹے دے حضرت جی. لیکن ساڈے نامہ اعمال چ کچھ بھی نہیں ہے حضرت. بڑیاں گلاں کرنے ہیں سارے وہ جی بابا انج کردا ہے بابا انج کردا ہے. لیکن ویکھ لو حضرت جی کیڈا سوہنا بابے نے کام کیتا ہے. حضرت آؤ کچھ کریے حضرت. یہ ایک بہت بڑے دکھ کی خبر ہے کہ عالم اسلام کا بہت بڑا نام شیخ الحدیث و تفسیر علامہ خادم حسین رضوی صاحب اچانک انتقال کر گئے. اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ کچھ دنوں سے بیمار تھے لیکن بیماری کا لوگوں کو تبھی پتہ چلا جب ان کے وصال کی اور ان کے انتقال کی خبر سنی. انہوں نے جس طرح سے زندگی گزاری اس کا گوشہ گوشہ آپ کے سامنے ہے اور آج وہ اس دنیا سے سرخرو ہو کے اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں. ہماری بے پناہ دعائیں ان کے نام. اللہ ان کو برزخی زندگی میں حضور علیہ السلام کی خصوصی شفقت نصیب فرمائے اور اپنی خاص امان اللہ امت مسلمہ کا مقصود فرمائے. ان کے پسماندگان ان کی اولاد ہے، ان کے تلامذہ ہیں، ان کے متعلقین ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنے والے اور ان کی تعداد لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہے. اللہ سب کو صبر عطا کرے اور ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے. ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا کرے اور اللہ ہم سب کو حضور کی غلامی کا نور عطا فرمائے. شیخ الحدیث علامہ خادم حسین صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی کچھ کہیں. میں ان کے بارے میں کیا کہوں گا. بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے شیخ اور علوم اسلامیہ کی بنیاد ہوتی ہے گرامر. اس کے وہ ماہر لوگوں میں سے تھے. میں کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات کرنے سے پرہیز کرتا ہوں. بات وہی کرنی چاہیے جیسے اللہ رسول خوش ہوں. تو میں اس طرح کی تعریفیں بھی نہیں کرتا جن سے محسوس ہو کہ مجمع لوٹنا مقصد ہے. میں نے ان کے انتقال کے بعد بھی کہا تھا کہ لوگ انہیں تحریک لبیک کے امیر کے طور پہ جانتے. کیا بات ہے ان کے اس منصب کی، اگرچہ میں کبھی ان کی جماعت کا حصہ نہیں رہا، پر کیا بات ہے اس منصب کی بھی. پر میں انہیں اس طرح جانتا ہوں کہ وہ دین کے طالب علموں کے ایک بہترین استاد، ایک بہترین استاد. پر میں انہیں اس طرح جانتا ہوں کہ وہ انسانوں کے اندر ایک بہترین انسان تھے، بہترین انسان. یعنی محدثین تو امام نووی کا حوالہ دیں گے نا، ارشاد الساری اور عمدۃ القاری کی باتیں بتائیں گے، لیکن وہ عجیب انسانوں میں تھے کہ وہ اپنی بظاہر ان پڑھ والدہ کی باتیں بھی لوگوں کو بتاتے تھے. وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ میرا بھائی اگرچہ پڑھا لکھا نہیں تو میری یوں تربیت کرتا ہے. انہوں نے کچھ اور چیزیں بھی ہمیں دی ہیں. ان سے پیار کرنے والے کچھ اور چیزوں. میری ان سے پچھلے ماہ کی 24 تاریخ کو ملاقات ہوئی. وہ آئے ہمارے شہر سے گزر رہے تھے تو کچھ دیر رک گئے. بچوں کو، میرے بچوں کو کچھ پیسے دینے لگے تو میں نے ان سے یہ کہا کہ حضرت آپ آ گئے، اتنے بڑے آدمی کافی ہے. تو وہ فرمانے لگے کہ میں کوئی سیٹھ نہیں ہوں کہ میں پیسے بانٹ رہا ہوں. میں تو میری 400 روپیہ تنخواہ تھی اور میں مسجد میں مؤذن کی ڈیوٹی کرتا ہوں. جب آپ یہ اخلاق کی پختگی ہوتی ہے، پختہ مزاج، پختہ اخلاق، سادہ اور وزادار آدمی، ان کی زندگی سے اور بھی آپ بڑا کچھ سیکھ سکتے ہیں. انہوں نے ہمیں اور بھی بہت ساری چیزیں دی ہیں اور شوق تھا انہیں لوگوں کو علم دین پڑھانے کا. شوق اکثر کہا کرتے تھے تحریکی مصروفیات میں میری تدریس لے لی ہے، ورنہ دل میرا یہی کرتا ہے کہ میں لوگوں کو پڑھانا اور علماء تیار کرنا جو ان کا ذوق تھا. تحریک لبیک سے جو لوگ منسلک ہیں اور جو ان سے پیار کرنے والے ہیں اور
جو ویسے میں نے اس وقت بھی اب آپ سے کہا تھا کہ ویسے ان سے پیار کرنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. تو میری یہ رائے ہے کہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ مدارس کو مضبوط کریں، اس لیے کہ وہ انہوں نے تو عمر ہی ساری مدرسوں میں گزاری، پہلے پڑھتے رہے پھر پڑھاتے رہے. آپ مدرسوں سے تعلق مضبوط کریں. مدارس اسلامیہ دراصل حسن ہے. اللہ کے حضور دعا ہے جو میں نے کہا ہے اللہ اسے قبول فرمائے، اور گفتگو کے دوران جہاں ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے. اللہ کریم دوستوں کی کاوش کو قبول فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مغرب کی نماز کے بعد مجھے بیان کرنا ہے ملتان شریف میں، اور پھر عشاء کے بعد بھی جگہ پہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس بندے کے سفر کا جو اس طرح کا مسافر ہو کہ وہ مسلسل سفر میں ہو. پھر آپ لوگ جب ملنے کے لیے دوڑتے ہیں تو مجھے بھی دقت ہوتی ہے کہ یار کیا لگا ہوا ہے ہمیں، کوئی پیار سے آیا ہے، لیکن وہ جو آگے مٹ کی ہوتی ہے اس پر پہنچنا بھی تو ایک کام ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہتر صلہ عطا فرمائے. میں اسی پر اجازت لوں گا. آخر دعوانا ان الحمدللہ.